اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ موتا میں شاہ روم ہرکل کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب ذیل تقریر فرمائی، مسلمانوں شہادت ہی کے ذوق میں ہر گھر سے نکلے ہیں، اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم جمعیت کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب مجاہدین نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر بھی لڑتے رہے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے۔ جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر جنگ میں شریک ہوئے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر کہا، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور و شور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیش تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار ہوتا ایک ہی وار میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا، اور یہاں تک کہ آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی رک گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن سے پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمن کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں میں ایک نئی امنگ پیدا ہو گئی۔ ساتھ ہی اس کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش و خروش سے حملہ کیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ شریف لوٹ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے اور بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا، اور مسلمان اپنے اسلام کے بل بوتے پر اپنی تعداد کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔